اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بس جاؤ، رہ جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ ان سب واقعات کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں ایک کوئک پورا سین اکٹھا دکھایا گیا کہ کیسے صحرا میں رہ رہے تھے۔ پیچھے جو آیات آئی ان میں کچھ تفصیل بھی اور الگ الگ ذکر ہے ان سارے واقعات کا، یہاں ایک ہی آیت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی دوسری بات سے بدل دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، رجز، بعض کہتے ہیں طاعون تھا، بعض کے نزدیک کچھ اور تھا، بہرحال جو بھی تھا، رجز کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں نجاست ہو، گندگی بھی ہو، یعنی کراہت آمیز۔ کیوں؟ بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ حاضرۃ البحر، حاضرہ کا لفظ حاضر سے ہے، حاضر ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو، آمنے سامنے، یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی۔ اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلا کی بستی تھی۔ اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے، اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن، یعدون کا لفظ عین دال واو سے ہے، ادو اسی سے ہے دشمن۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز۔ کیسی زیادتی؟ کیا کرتے؟ اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، حیتان حوت کی جمع ہے، یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن، شرعن، ظاہر ہو کر۔ شرعن کا لفظ شرع سے ہے، جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا، ابھر کر آنا۔ یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی، لیکن ہفتے کے روز وہ سطح سمندر پہ آتی اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی، اٹھ اٹھ کے باہر دکھاتی۔ اسی کیفیت کا نام شرعن ہے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، سیر و تفریح کا دن،
سمندر کے کنارے رہنے والے تھے، ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکالے کھڑی ہیں. اتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے جسے دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہوگا کہ ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیں اور انہیں پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں آتی تھی. كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ، ہم آزما رہے تھے ان کو، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. یعنی ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن، سیٹرڈے کا دن ایک ہالیڈے تھا، ایک عبادت کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور اس میں انہیں کسی بھی قسم کے دنیا کے کام سے منع کیا گیا تھا. ان لوگوں کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا، اور جب انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا اور وہ بھی ہفتے کے دن، تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوئی. اب ان کی آزمائش مزید اس طرح تھی کہ وہ مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی ہفتے کے دن، جنہیں دیکھ کر یہ باز نہ آ سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالی کے اس قانون کو کس طرح توڑا؟ براہ راست نہیں، ہیلا سازی کر کے. مچھلیوں کے جال جمعے کی شام کو ڈال دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، اور بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں بھی دو خیال ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں جسمانی طور پر بندر بنایا گیا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی بنا دی گئی تھیں. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک گروہ غلط کام کرنے والوں کو روکتا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو؟ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. قالو، تو وہ جواب دیتے، کون؟ نصیحت کرنے والے. کیا جواب دیتے؟ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب سے معذرت کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اب آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے 3 گروہ بن گئے. ایک تو پوری طرح غلط کام کرنے میں مصروف تھا، دوسرا ان کو روکنے والا تھا، اور تیسرا خاموش رہنے والا، جو خود تو غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن غلط کار لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اب نیک لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کو برائی کرنے سے روک رہی تھی، انہیں واعظ و نصیحت کرتی، اور وہ واعظ و نصیحت لوگوں پہ اثر نہ کرتا تو دوسرے لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے لگتے کہ تم یہ کوششیں چھوڑ دو، ان پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو یہ جو امتن ہے، یہ بیچ کا گروہ ہے جو یہ کہتا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ جن پہ عذاب آنے ہی والا ہے. تو سمجھانے والوں کا جواب کیا تھا؟ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے. اور پھر صرف ایک خانہ پوری کے لیے بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے دل میں یہ امید تھی کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے جب انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے. یعنی جس ہستی سے آپ کو محبت ہو، کوئی اور اس کو ستانے والا ہو، پریشان کرنے والا ہو، تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے. مثلا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو، تو آپ ہی کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ایک ماں باپ کا نافرمان ہو تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھو تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت ہو. تو بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ شخص اس بات پہ صبر نہیں کر سکتا کہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگوں کو سمجھائے اور برائی سے روکے کہ ایسا مت کرو. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دے. فإن لم یستطع، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، فبقلبہ، تو اپنے دل سے. اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ پھر اس کے اندر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. گویا برائی کو دیکھ کر اس پہ تڑپنا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس شخص کے اندر کتنی خیر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہو تو کوئی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کے اپنے اندر ہی روشنی نہ ہو، دل کی صفائی نہ ہو، تو باہر پائے جانے والی گندگی پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی. کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل. اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی. یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا. بالائی منزل والے یعنی اوپر والے اس کے پاس آئے نیچے والے کے پاس اور کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں. اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا. گویا غلط کام کرنے والے کا اگر ہاتھ نہ روکا جائے تو بسا اوقات اس برائی کا خمیازہ خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اسی حکم کے تحت بنی اسرائیل کا ایک گروہ سبت کے روز اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روک رہا تھا، تو دوسرے گروہ نے کہا، کیا فائدہ روکنے کا، ان لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں. تو روکنے والوں نے کیا جواب دیا کہ نمبر 1 ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے، نمبر 2 لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے. کیونکہ بیفور ہینڈ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا. عموماً شیطان اسی قسم کی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ، اتنی کوششیں نہ کرو، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنے گا، کسی کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایسی ازمپشنز کر کے اور ایسے خود ساختہ مفروضے قائم کر کے
اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے. فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. یعنی جب عذاب آیا تو کون بچایا گیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی سے روکا کرتے تھے. اور کن کو پکڑا گیا؟ جو ظلم کرنے والے تھے. کیوں پکڑا گیا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ورنہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. یعنی اگر لوگ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ظالموں پہ عذاب آئے گا تو ساتھ ہی اور کون پس سکتا ہے؟ جو ظالم کو ظلم سے نہ روکتا ہو. کہتا ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور چیز ہے. تو ایسے لوگ جو اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کو روکیں بھی نہیں، تو وہ پھر برائی کے وبال سے بچ نہیں سکتے. اصل میں برائی سے روکنا ایک طرح سے اعلان برات ہوتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، کرتے ہو تو کرتے رہو، کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. تو پھر عذاب سے وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو برائی سے بیزار ہوں، اور اتنے بیزار ہوں کہ اس برائی سے روکنے والے بن جائیں. اگر ان آیات کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے ناصح اٹھتے ہیں. ناصح کا کیا مطلب؟ خیر خواہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، اس قوم نے نہیں سنورنا، اس نے نہیں سدھرنا، اس پہ کوئی اثر نہیں، ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، اس لیے کرو ہی نہ. تو اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم اس کام کے کرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچے گا، وہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ میں ایک لٹھ اٹھا لے اور ہر ایک کی خبر لیتا پھرے. اس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اور بہت سی حکمتیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے وہ یہاں نہیں بتایا گیا. تو کیسے اپنی مرضی اور خواہش اور عقل کے مطابق نہیں بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق، اور وہ حکم دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے. فلما اتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہوا عنہ، اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے. اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ فلما اتوا، انہوں نے سرکشی کی. صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا، بلکہ کیا کہا؟ سرکشی کی. یعنی قانون سب کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، نتیجہ کیا ہوا کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا، خبر دے دی. تأذن کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا. تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا، اعلان کر دیا، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں، یعنی بالکل ایک طرح سے نوٹس دے دیا گیا ان کو، قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا. کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک. کس کو؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب چکھائے گا، ذلیل و رسوا کرے گا. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، بہت تیزی کرتا ہے، یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم، گناہ، سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی، اور وہ کیا تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور دوسری سزا کیا تھی کہ انہیں قیامت تک مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجدہ سنایا گیا، کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے، یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی، یا ان کی جو عقل تھی، اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں. انسان کو بندر بنا دیا جانا، بندر کی ہیبٹس کیا ہوتی کسی کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا اور عقلی طور پر، اندرونی طور پر بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے، اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا، اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقش جو تھے وہ بندروں جیسے ہو گئے. اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی، کسی کی نقل اتارنا. کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں، اسٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے خوش ہوتے ہیں، یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں. یہ انسانی خصوصیت نہیں، حیوانی خصوصیت ہے. کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اس سے، سورۃ الحجرات میں. ٹھیک ہے، ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے، اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا. غلام قومیں نقال ہوتی ہیں، یعنی بحیثیت قوم ہم اپنے اخلاقی زوال کو دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں کس قدر نقال ہیں. اپنا سارا ٹیلنٹ، انٹیلیجنس، ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی. اگر نقالی کرتے اچھی چیزوں میں تو پھر بھی بات تھی، لیکن ہم نے نقالی کی بھی تو عموماً غلط چیزوں میں. پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی، کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا. ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی. من یسومہم سوء العذاب، تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی. بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے. کبھی یونانی، کبھی کلدانی بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی ڈھائی گئیں، ان کی کثیر تعداد کو غلام بھی بنایا گیا، اور بری طرح ان کو پیٹا گیا. موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا، جسے ہٹلر نے پوری طرح تباہ کر دیا.
اور آج اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کا انجام، نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اگر کوئی باز آ جائے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔